السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے. اللہ کو یوں ہی خیر و عافیت سے رکھے. الحمدللہ پہلے پارٹ کے اندر ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے حجاج اکرام ایئرپورٹ پہ داخل ہوں گے، ان کو کیا کیا کنڈیشن کو فلفل کرنا ہوگا، کون سے ایپ آپ کو آپ کے موبائل میں انرول کرنے پڑیں گے، انسٹال کرنے پڑیں گے، اور کس طریقے سے آپ کو پرمیشن لینی ہوگی، اور آپ کے روم کس کیٹیگری کے ہوں گے. آپ حرم میں جائیں گے تو آپ کو کتنا وقت ملے گا، اور آپ کو حرم میں کس طریقے سے عبادت کرنی ہے. لیکن اب انشاءاللہ ہم دوسرے پارٹ میں اس چیز کو تھوڑا سا اور واضح انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسری جو کنڈیشن جو سعودی حکومت نے دی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے یہ بھی کنڈیشن سعودی حکومت لاگو کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ سعودی کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کو 72 آورز کے اندر آپ کو منفی یعنی نیگیٹو آپ کی کووڈ کی رپورٹ ہونی بہت ضروری ہے. جس طریقے سے آج دبئی 96 آورز کی نیگیٹو رپورٹ مانگ رہا ہے، اسی طریقے سے سعودی حکومت 72 آورز کی نیگیٹو رپورٹ وہ قبول کریں گے. ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ ہندوستان سے بیرون ملک یا ادر کنٹری اگر آپ ٹریول کر رہے ہو تو آپ کو ICMR لیب کی رپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ مختصر الگ الگ لیب جو الگ الگ علاقوں کے اندر ہے، آپ تمام لیب میں کووڈ کی رپورٹ اور کووڈ کی جانچ نہیں کرا سکتے اور نہ وہ آپ کو رپورٹ دے سکتے. صرف ICMR لیب ہی میں آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہو اور وہاں سے ہی آپ کو رپورٹ ملیں گے. وہی رپورٹ آپ کی ایئرپورٹ میں قابل قبول ہوں گی اور دوسری کنٹری میں بھی وہی رپورٹ آپ کی قابل قبول ہوں گی. یہ بات آپ یاد رکھیں. اور ایک بات، جب آپ یہاں سے نکلے اس وقت آپ کی رپورٹ بھی نگیٹو تھی، جو کچھ کنڈیشن تھی آپ نے اس کو فلفل کیا، اس کے بعد آپ سعودی پہنچے. لیکن سعودی پہنچنے کے بعد خدا نہ کرے اگر کچھ 19-20 ہو گیا، پھر تحقیق چیک کی گئی، اس کے اندر کوئی سمٹم پائے گئے، تو اب اس صورتحال کے اندر کیا ہوگا؟ تو حکومت نے بالکل گائیڈ لائن کے اندر ایک کلیئر کیا ہے کہ آپ کو کوارنٹائن کیا جائے گا، اور جب آپ کو کوارنٹائن کیا جائے گا اس کا ایکسپینس حاجی بیئر کرے گا. جو معتمر جا رہا ہے، جو حاجی جا رہا ہے وہی بیئر کرے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر میڈیکل کا کوئی ایکسپینس ہوگا وہ بھی وہ بیئر کرے گا. اگر آپ کو آپ کے ملک واپس آنا ہے، لوٹنا ہے، تو بھی جو بھی ایکسپینسز ہوں گے وہ آپ کو بیئر کرنے پڑیں گے. اور سعودی حکومت نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک عمرہ ہی ہو، آپ کو صرف ایک عمرہ کرنے کی اجازت ملے گی، آپ کو طواف کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے آنے والے دن میں یہ جو صورتحال ہے یہ بدلے اور آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے. اللہ رب العزت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا. لیکن ایک رومرز اور کچھ جو چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، انشاءاللہ میرا اپنا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچاؤں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ ہوٹل میں پہنچیں گے، ہوٹل میں پہنچنے کے بعد بھی آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ضروری ہوگا. اس کے اندر ایک چیز یہ کہ ٹرانسپورٹیشن میں 50 لوگوں کی جگہ پہ 20 یا 22 ہی لوگ آپ ٹریول کر سکتے ہو. خاص طور سے آپ کے ہوٹل میں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں بفے نہ لگے، آپ کو پارسل کا کھانا دیا جائے گا، اور پارسل میں باقاعدہ پیک ہو کر کھانا آئے گا. آپ کو آپ کے روموں میں ہی کھانا پڑے گا. اور ایک خاص بات کہ ہندوستان کے متعلق ہندوستان کا عمرہ کس طریقے سے شروع ہوگا تو کس طریقے سے ہوگا. یہ جتنی کنڈیشنز تھی یہ تمام ممالک والوں کے لیے ہے، اس میں ہندوستان بھی داخل ہے اور اس کے علاوہ تمام ملک اس میں داخل ہوں گے. لیکن ہندوستان کے بارے میں جو کچھ رومرز اور جو کچھ قرائن سے معلوم پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہندوستان سے ڈائریکٹ سعودی کی اجازت ملے، ہو سکتا ہے وایا دبئی عمرے کی اجازت ملے. اگر وایا دبئی ہندوستان سے اجازت ملتی ہے تو آپ کو ہندوستان سے جانا پڑے گا دبئی میں 15 روز آپ کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا. وہاں پر رہ کر پھر آپ سعودی ٹریول کر سکتے ہو. یہ آپ کا سفر کم و بیش کم سے کم 1 مہینے کا ہوگا، یعنی 15 دن آپ کو کوارنٹائن دبئی میں کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آپ سعودی جائیں گے اور وہاں پر عمرے کی جو ارکان ہیں وہ آپ فلفل کر سکو گے. لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوگا کہ جس کی ڈائریکٹلی مار ہمارے جیب پر پڑے گی. اب وہ مار کس طریقے سے پڑیں گی کہ جو آپ 50, 60, 70 ہزار کا جو عمرہ کرتے تھے، ہو سکتا ہے وہ عمرہ آپ کا 1.5 لاکھ کے آس پاس جائے. اور آنے والے وقت کے اندر حج بھی جو ہوگا، حج بھی بہت ایکسپینسو ہونے والا ہے. قرائن سے جو باتیں معلوم پڑ رہی ہے کہ تقریباً 80 سے 90% آپ کا حج مہنگا ہو سکتا ہے. جیسے آپ 3 لاکھ میں اگر حج کر رہے تھے تو وہ حج آپ کا تقریباً 5 لاکھ تک جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے بہتری کے راستے کھولے اور اللہ تعالی خیر عفو عافیت کا معاملہ کرے اور تمام مسائل عافیت کے ساتھ حل کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین 1 منٹ رکیے، کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے؟ یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے، تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں. شکریہ. خدا حافظ.